السلام علیکم، میں ڈاکٹر سجاد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیسن پلاننگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ لیسن پلان کیا ہوتا ہے، نیڈ آف لیسن پلاننگ اور لیسن پلاننگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از لیسن پلان۔ تو لیسن پلان کیا ہوتا ہے؟ این امپورٹنٹ پارٹ آف دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس۔ لیسن پلان ایک اہم جزو ہے ٹیچنگ اور لرننگ کے پورے عمل کا۔ اسے ایک روڈ میپ بھی کہتے ہیں، اور یہ روڈ میپ کس لیے ہوتا ہے؟ انسٹرکشنز کے لیے۔ جو ٹیچرز نے اسٹوڈنٹ کو انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں، جو کچھ اس نے پڑھانا ہوتا ہے، اس کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے، اس کا ایک پورا تسلسل، اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ انسٹرکشنز اسٹوڈنٹ تک کس طریقے سے کن کن مراحل سے گزار کے پہنچانی ہیں۔ اس کے بعد لیسن پلان کے بارے میں ڈیٹیلڈ پلان آف دا آبجیکٹیوز اینڈ ایکٹیویٹیز فار اے پرٹیکولر کلاس۔ کسی ایک خاص کلاس کے لیے آبجیکٹیوز اور اس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز کروانی ہیں، ان تمام کا ایک ڈیٹیلڈ پلان جو ہوتا ہے اسے ہم لیسن پلان کہتے ہیں۔ لیسن پلان کی ایک اور ڈیفینیشن کہ لیسن پلان ریفلیکٹس واٹ اے ٹیچر وانٹس ٹو اچیو ان ایچ کلاس اینڈ ہاؤ اٹ ول بی اچیوڈ۔ لیسن پلان میں ہی بتایا جاتا ہے، لیسن پلان ہی ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر کیا چیز، کون سے آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہ رہا ہے ایک کلاس میں، اور وہ آبجیکٹیو کس طریقے سے اچیو ہوں گے۔ تو یہ ساری پلاننگ لیسن پلان کے زمرے میں آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیڈ آف لیسن پلاننگ کیا ہے، لیسن پلاننگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ لیسن پلاننگ ریفلیکٹس دا انٹرسٹس اینڈ نیڈ آف اسٹوڈنٹس۔ لیسن پلاننگ سے ریفلیکشن ملتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ضروریات کیا ہیں، ان کی انٹرسٹ کیا ہے، ان کی دلچسپیاں کن معاملات میں ہیں۔ یہ ہمارے لیسن پلاننگ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ انڈیکیٹ کنٹینٹ ٹو بی کورڈ ان اے کلاس۔ لیسن پلان ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا کنٹینٹ ہے، کون سا مٹیریل ہے جو ایک کلاس میں کورڈ کرنا ہے۔ انڈیکیٹ دا چینج ان بیہیویئر۔ جو لرننگ کا پروسیس ہے اس میں لیسن پلاننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور یہی لیسن پلان ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر میں کون کون سی چینجز لانے کے لیے ہم وہ لیسن اسٹوڈنٹ تک ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں۔ ایویلویشن پروسیجرز آر آلسو انکلوڈڈ ان دا لیسن پلان۔ لیسن پلان میں ہی ایویلویشن کا پروسیس بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تاکہ ٹیچر اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے وہ ایویلویشن کا پروسیس اڈاپٹ کرتا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے آبجیکٹیوز ٹیچر کے اچیو ہوئے، اسٹوڈنٹس کے لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جب تک لیسن کو پلان نہیں کیا جائے گا تو یہ سارے معاملات نہ تو اچیو ہو سکتے ہیں اور نہ ان کو پراپر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پروسیس آف لیسن پلاننگ کو دیکھتے ہیں۔ A successful lesson plan addresses and integrates 3 key components۔ 3 اہم جو کمپوننٹس ہیں ان کو انٹیگریٹ کرتا ہے اور انہی کو ایڈریس کرتا ہے ایک کامیاب لیسن پلان۔ اور وہ 3 کمپوننٹ کون سے ہیں؟ پہلا کمپوننٹ ہے جی آبجیکٹیوز فار اسٹوڈنٹس لرننگ۔ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے مقاصد کیا ہیں؟ دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے ٹیچنگ یا لرننگ ایکٹیویٹیز کون سی ہیں۔ یہ ہمارے لیسن پلان سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کروانی ہیں، اور کون کون سی ایکٹیویٹیز کس کس مرحلے میں کون کون سے معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ ایکٹیویٹیز کروانی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ اسٹریٹجیز ٹو چیک اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ۔ جب ہم آبجیکٹیوز کا تعین کر لیتے ہیں اور ایکٹیویٹیز کو بھی ڈیزائن کر لیتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آبجیکٹیوز کو کس حد تک ہم نے اچیو کیا، اور اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہوئی۔ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو چیک کرنے کے لیے ہم اسٹریٹجیز بھی لیسن پلاننگ میں ہی ڈیزائن کر لیتے ہیں، اور ان اسٹریٹجیز کو لیسن پلاننگ کا حصہ بنانے کا مقصد فارمیٹیو ایویلویشن بھی ہو سکتی ہے اور ڈائگنوسٹک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا مقصد
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना होता है। प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग को देखते हैं तो अगर इन स्टेप्स को आप देखें तो पहला स्टेप है कि व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, कि मैं क्या चाहता हूँ। टीचर जब लेसन प्लान करता है तो वो सबसे पहले उसके प्रोसेस में सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ऑब्जेक्टिव्स डिराइव करता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखता है, और उन ऑब्जेक्टिव्स का मकसद क्या होता है कि मैं स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो है व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ विल आई यूज़, कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर करने के लिए यूटिलाइज करूँगा। और फिर तीसरा जो इसका मरहला होता है वो है कि हाउ विल आई चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग यानी स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करने के लिए पहले से ही वो असेसमेंट के क्वेश्चंस बना लेता है और पहले से ही डिज़ाइन कर लेता है लेसन की प्लानिंग के दौरान ही। तो ये प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। पहला जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है वो लिखता है, फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा के वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है वो डिज़ाइन करता है, और फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेक करने के लिए कि अचीव हुए, किस हद तक अचीव हुए या अचीव नहीं हुए, वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए जो असेसमेंट का प्रोसेस डिज़ाइन करता है वो भी लेसन प्लानिंग के प्रोसेस में शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। कमेंट्स में अपनी कीमती आरा ज़रूर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।